بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں۔ آج کا کالم بعنوان قدرت کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کو وزیر اعظم کے ایڈوائس پر وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ تھے اور وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امین الدین خان کا بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا اطلاق عہدے کا حلف لینے کے دن سے ہوگا، یعنی اب وہ 68 برس تک اس وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے اور وہی کچھ کریں گے جو انہیں کہا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ ایکسٹینشن اور استثناء لینا صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ان دونوں کے سر پر سنگین قومی جرائم کے مقدمات کی تلوار لٹک رہی تھی۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی چوری، تحریک انصاف کے سیاسی ورکر پر ظالمانہ تشدد اور ان پر بارود کی برسات، جبری گمشدگیاں، بزور طاقت وفاداریاں تبدیل کروانا، ضمیروں کی سوداگری، بے بنیاد مقدمات، قومی لیڈر عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بے بنیاد مقدمات میں قید رکھنا، چادر اور چار دیواری کی پامالی، خواتین پر ظالمانہ تشدد، پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کرنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالنا، وہ قومی جرائم ہے جن کا انہیں حساب دینا تھا۔ لیکن کب تک؟ آصف علی زرداری اور جنرل منیر عاصم یاد رکھیں، قدرت کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام عدل کی بربادی اور نظام شاہی پر پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لیکن سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے تو تاریخ رقم کر دی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا کر قومی غیرت کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سینئر ترین جج تھے۔ اپنے استعفے میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے عدلیہ کا وقار بلند کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ضمیر مطمئن ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر کے آئینی جمہوریت کی روح کو کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے عام لوگوں کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ان ججز پر افسوس رہے گا جو اس آئینی عدالت کا حصہ بنیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جہاں حکومت میں قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اور عدالتی آزادی کو مقدس امانت کی طرح محفوظ رکھا گیا ہو۔ لیکن جہاں انصاف کو جکڑ دیا گیا ہو، وہ قومیں نہ صرف لڑکھڑاتی ہیں بلکہ اپنے اخلاقی اقدار بھی کھو دیتی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کا آئینی وجود اور مقام ختم کر دیا ہے۔ پاکستان میں ایک ہی سپریم کورٹ ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم نے اس ڈھانچے کو توڑ کر سپریم کورٹ کے اوپر وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی ہے، جو کہ عدالتی اور جمہوری نظام سے متصادم ہے۔ آئینی عدالت بصیرت سے نہیں بلکہ سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اس 13 رکنی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے اس اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے صدر مملکت کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا اور جس آئین کے تحت بطور جج انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔
जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने लिखा है कि वो आइन के एहतराम और एक संजीदा फरीज़ा के तौर पर ये लिख रहे हैं ताकि आइंदा नस्लों के लिए रिकॉर्ड रहे कि उनकी तकदीर किस तरह अदालत उज़्मा के संग मरमर की दीवारों के पीछे तय की जा रही थी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का कॉलम। ज़िंदगी ने साथ दिया तो बरकी राब्ते में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जाते जाते दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।